بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران امریکہ جنگ کا 13واں دن یعنی 13ویں رات امریکہ کے ایران کے اوپر حملے رہے۔ اسی طرح سے ایران نے بھی جوابی حملے کیے ہیں۔ ابھی CIA کی کچھ اہم انکشافات ہیں جو کہ ہوئے ہیں ایران پر حملوں کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا صاحب کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فائنینشل ٹائمز نے آرمی چیف کے حوالے سے ایک فیلڈ مارشل کے حوالے سے ایک اہم خبر جو ہے وہ یا ایک تبصرہ جو ہے وہ لکھا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ ایران نے اٹیکس کیے ہیں اور ایران پر اٹیکس ہوئے ہیں۔ میں سن رہی تھی CNN کے اوپر جو کہ خبر انہوں نے دی کہ CIA آفیشلز کنفرم کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو اٹیکس ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے، اور ایران کو جس طرح سے ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ خود اپنے ایک ٹریپ کے اندر ہے، اور وہ جتنے بھی دھماکے، جتنے بھی بڑے جیسے بمبار 1 طیارہ کل اس نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اس کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ یہ CIA نے انکشاف کیا، اور اس کے جو وہ چاہ رہے ہیں، یعنی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر جو ان کے میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ان کے جو میزائل کے ذخیرے ہیں اس کو اٹیک کیا جائے، یا ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو اٹیک کیا جائے، تو تاحال امریکہ کو اس حوالے سے بڑی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ اسی طرح سے ایران نے کل رات کو جو ہے وہ بحرین کے اوپر بھی اٹیکس کیے ہیں، اور اس پہ بحرین کے اوپر انہوں نے آپریشن تھنڈر، آپریشن سائقہ جس کو انہوں نے نام دیا ہے، اس کے اوپر اس کے ذریعے سے انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، اور انہوں نے بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ جمعے کی صبح بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے ایران نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران نے خودکش جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ اڈے پر امریکی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق ان حملوں میں ایندھن کے ذخائر، فوجی ساز و سامان کے گودام ذخیرہ کرنے کی جو کہ ان کے جو شیڈز ہیں، اور امریکی فوجیوں کی رہائشی تنصیبات کو ہدف بنایا ہے۔ ایرانی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس نے ڈرون کے ذریعے اردن کے الازرق اڈے پر بھی امریکی فوج کے زیر استعمال طیاروں کے ہینگرز، طیاروں کی دیکھ بھال کے مراکز اور فوجیوں کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے ایران کے اوپر اب حملے ہو رہے ہیں اور اس کے جوابی حملے بھی ایران کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ریجن کے اندر بھی جو ہے اس حوالے سے ایک معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایران ابھی تک اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے اور اپنے دفاع کی جنگ بھی خوب لڑ رہا ہے، لیکن جو اب سوال ہے کہ وہ سسٹینیبلٹی، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ کو زیادہ نقصان ہے کہ ایران تو آلریڈی جو ہے وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن امریکہ کے لیے جو معاملات ہیں وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں، ان کی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، گو کہ وہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ بات تبصرہ نگار کر رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ جو موجودہ سمپتی کی لہر ایران کے ساتھ تھی اس میں کمی واقع ہونے سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن تاحال اس حوالے سے ان کے جو چیلنجز ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ایران کے اندر ایک ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی باب المندب کے حوالے سے ہو، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے یہ خبر بھی دی ہے کہ ایران نے وہاں پر اپنے جتنے بھی تنصیبات یا جو اہم دفاعی آلات ہیں وہ وہاں پر پہنچائے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اپنی جو یمن کے اندر جو ہوتیز ہیں ان کی سپورٹ کے حوالے سے، بہرحال یہ تو رائٹرز کی خبر ہے اور ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی، لیکن وہ ایرانی جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایران کی جو آرمی ہے اس نے جو سائکا ٹارگٹ یا ڈرونز کا حملہ کیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے مختلف جو ویئر ہاؤسز ہیں ان کو انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور جس کی ہم نے تفصیلات آپ کو بتائیں، اور یہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ اس کا ایک بڑا اور اہم سکسیسفل جو ہے وہ اس کا اٹیک تھا۔
ایرانین میڈیا جو ہے اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں عراقی پرائم منسٹر کا جو ایران آنا ان کا جو دورہ ہے وہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. اور یاد رہے کہ کچھ دن پہلے عراقی وزیر اعظم جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں اور وہ انہوں نے جو یہاں پر آئے ہیں ایران میں, انہوں نے اپنے آپ کو میڈیٹر کے طور پر بھی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی, یعنی وہ ثالث بننا چاہ رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. اور چونکہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ حال ہی میں ہوئی ہے اس لیے عراقی وزیر اعظم کے اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور ایرانین میڈیا اس کے اوپر بہت بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ واشنگٹن سے میسج لائے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ بغداد کو وینیو بنانا چاہتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے, جو کہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اور اسلام آباد کی بہت کوششیں رہی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک GCC2 جو +2 فریم ورک ہے اس کو بھی وہ سامنے لے کے آئے ہیں عراقی, یعنی جو عرب ممالک ہیں ان کو, اور +2 جو یعنی فریم ورک ہے ایران اینڈ عراق ٹوگیدر, یعنی ان کو سب کو ملا کے 6 گلف اسٹیٹس کے ساتھ وہ اس کے اوپر بھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ کافی اہم دورہ ہے, لیکن جو ابھی حالیہ اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ایران نے ان سارے جو ان کے جو بطور میڈیٹر یا جو ان کے ثالث کا کردار یا جو ان کا اپنا عراق کے حوالے سے جو بات چیت کے لیے پیشکش ہے امریکہ کے ساتھ اس کو مسترد کر دیا ہے. اب یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو بہت ساری فوٹیجز جو ایران کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اس میں ایک فائٹر جیٹ اور جو امریکہ کا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کلیم کر رہا ہے کہ قسم آئی لینڈ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا کشم کے اوپر اس کو جو ہے وہ ایران نے اس کو مار گرایا ہے. تو مختلف چیزیں جو ہیں اس وقت وہ ریجن کے اندر چل رہی ہیں. ایک لڑائی بھی ہے, جنگ بھی ہے, میڈیشن کی کوششیں بھی ہیں اور پاکستان بھی میڈیشن کی کوششیں جو ہے وہ مستقل کر رہا ہے, اس کے اندر بھی کمی نہیں ہے. اسکندر مومنی صاحب کل تک پاکستان کے اندر ہی تھے, یعنی پاکستان میں ہی تھے. ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ پاکستان میں موجود ہوں. ان کا یہ دورہ غیر معمولی ہے, ان کا یہاں پہ اتنا لمبا طویل سٹے بھی غیر معمولی ہے. ابھی تک اس کے نتائج نہیں نکلے ہیں, لیکن یہ دورہ وہ محسن نقوی صاحب کی درخواست کے اوپر پاکستان کا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے کے اس میں ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو ایفرٹس ہیں وہ ابھی تک پاکستان کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہے. اسی طرح سے جو آج ایک بہت ہی اہم سٹوری جو ہے وہ آئی ہے, ایک تو جو لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا صاحب کی پروموشن ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے. پاکستان کی جو موجودہ ہائرارکی ہے ملٹری ہائرارکی اس کے اندر, اور اس میں ان کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کے دفتر سے پیغام یا ان کا جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق ان کو ترقی دے کر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا گیا ہے, اور اس میں وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی ہے. لیکن کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ جو تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالیہ ترامیم ہوئی تھی اس کے اندر ان کو جو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ایک پوری ہائرارکی جو ہے وہ چینج کی گئی تھی, اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کور بھی فیلڈ مارشل کے عہدے کو جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے اس کی بجائے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ جو تھا یہ متعارف کروایا گیا تھا. یعنی یہ جو جوائنٹ چیف کا عہدہ تھا وہ ختم ہوا تھا اور اس کی بجائے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ جو ہے وہ متعارف ہوا تھا. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مطابق اس عہدے پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو سفارش ہے اس کی, یعنی چیف آف ڈیفنس CDF کی سفارش, فیلڈ مارشل کی سفارش کے بعد
یعنی عہدہ CDF کا ہے، فیلڈ مارشل تو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی سفارش پر وزیر اعظم نے پاکستان بری فوج کے ایک جنرل کو 3 سال کے لیے تعینات کر دیا، اور ترمیم کے تحت قومی مفاد میں وزیر اعظم کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے مدت ملازمت آرمی چیف کی سفارش پر مزید 3 سال کے لیے بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اس فیصلے کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو کمانڈر آف اسٹریٹجک کمانڈ ہے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اس کے عہدے کو بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے، اور اس کو کسی بھی عدالت کے اندر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب یاد رہے کہ اس کے اوپر جنرل عامر رضا صاحب جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس عہدے پر جو تعینات فوجی جنرل ہیں ان پر آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر اور اس کی جو دیگر ضوابط ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے۔ تو یہ کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور اس کے لیے بہت عرصے سے پاکستان کے اندر ایک بحث چل رہی تھی کہ کب تعینات کیا جائے گا، کس کو تعینات کیا جائے گا، اور اس فیصلے کو بہت پہلے ہونا تھا۔ اس میں تھوڑی دیر ہوئی ہے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کافی مضبوط کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور عامر رضا صاحب جو ہیں یہ کور کمانڈر لاہور بھی رہ چکے ہیں، ان کا ایک بہت اہم کردار بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور فوج کے اندر ان کی جو ان کے بارے میں بہت یعنی ان کی پروفیشنلزم کے حوالے سے بہت بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھے آفیسر بھی رہے ہیں اور ہیں۔ سو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا تبدیلیاں اور ہو سکتی ہیں، لیکن فائنینشیل ٹائمز نے جو ہے وہ آرمی چیف یعنی فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت تفصیلی مضمون لکھا ہے ان کے حوالے سے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی سے ایک دن پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کی جانب سے خصوصی درخواست موصول ہوئی، اور اس کو ایک بہت انٹرسٹنگ پیرے میں فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی ہے۔ 10 اپریل کی شام سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، اور 2 افراد کے مطابق جو اس ملاقات سے آگاہ تھے انہوں نے قرض سے متعلق بات چیت کے دوران عاصم منیر صاحب سے درخواست کی کہ وہ پاکستان سعودی عرب کی حمایت کرے۔ اس وقت سعودی عرب ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کی زد میں تھا۔ ریاض، جس نے کہ گزشتہ سال اسلام آباد کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا، چاہتا تھا کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو اصل حکمران یعنی عملی حکمران کا انہوں نے عاصم منیر صاحب کا حوالہ دیا، سعودی عرب کی مدد کے لیے فوجی اہلکار اور اسلحہ بھیجیں، اور انہوں نے ایک سٹوری میں لکھا ہے کہ اسلام آباد کو خدشہ تھا کہ ایسا قدم نہ صرف امریکہ اور ایران کے مجوزہ مذاکرات کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ پاکستان میں شدید عوامی رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک میں لاکھوں افراد ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تاہم دوسری طرف پاکستان کو سعودی عرب کی مالی سرپرستی کی سخت ضرورت تھی۔ چند روز قبل متحدہ عرب امارات نے اچانک پاکستان سے اپنے $3.5 ارب کے قرضے واپس لیے تھے، اور یہ رقم پاکستان کے مرکزی بینک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر تھی۔ ذرائع کے مطابق عاصم منیر نے سعودی عرب کے فضائی اڈے پر جو ایران کے ساحل کے سامنے واقع ہے پاکستانی لڑاکا طیاروں کا ایک دستہ فضائیہ کے اہلکار اور چین میں تیار کردہ HQ-9 فضائی دفاعی نظام تعینات کر دیا، اور اس کے اگلے ہی ہفتے سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کا جو قرض ہے وہ فراہم کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عاصم منیر کا بین الاقوامی اثر و رسوخ کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ سعودی عرب، امریکہ اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی خارجہ پالیسی کو نئے سرے سے تشکیل دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ان کی معاشی اور سیاسی مشکلات کو بھی ظاہر کرتا ہے، جنہیں فوج کے طاقتور سربراہ اپنے سخت جو طرز حکمرانی کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر مضمون اور لکھتا ہے کہ اخبار اور لکھتا ہے کہ عاصم منیر کی خواہش ہے کہ علاقائی اتحاد مضبوط کر کے پاکستان کو اس کے روایتی اور زیادہ طاقتور حریف بھارت کے مقابلے میں بہتر پوزیشن پر لایا جا سکے۔ تو جو ڈیل، جو قرضہ امریکہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیا، اس کے یہ اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں پاکستان نے جو فضائی طیارے حفاظت کے لیے
فراہم کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی ہیں وہ تعینات کیے، کچھ HQ-9 جو تھے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ تعینات کیے گئے. تو ایک طرح سے اس فضائی یہ جو امریکہ پاکستان کا جو کردار تھا اور جو پاکستان کی یعنی ایران سے کے حوالے سے جو ایک معاملات تھے اس کو پروٹیکشن کے لیے، خود ان کے ڈیفنس کے لیے پاکستان کو انہوں نے $3 ارب جو تھے وہ بطور قرضہ پاکستان کو ادا کیے. یہ سٹوری کہہ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عاصم منیر صاحب کا جو ایک سفارتی کردار ہے اور جو ان کے لیے چیلنجز ہیں، کافی تفصیل سے، کافی انٹرسٹنگ اور دلچسپ سٹوری جو ہے یہ فائنینشیل ٹائمز نے لکھی ہے. سو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھی میدان عمل میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوششوں کو تیز کرے اور امریکہ اور ایران ایک مرتبہ پھر جو ہیں وہ بیٹھیں. امریکہ بھی ڈیسپریٹ ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کو بھی اپنے اہداف نہیں مل رہے اس پوری جنگ کے اندر. جو ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں. اور ایران جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مزید مضبوط دفاعی جو ملک ہے اس کے طور پر سامنے لا رہا ہے، جس کی جو ٹینشن ہے وہ عرب ممالک کے اندر بھی ہے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا. لیکن دن بدن جو ہے وہ ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی جو ہم نے بتایا کہ CNN نے یہ CIA کے آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیسپریشن ہے کہ یہ دباؤ بہرحال امریکہ کے اوپر ہے کہ اس کے اٹیکس جو ہیں وہ بھی ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس نہیں لا رہے اور ان کے جتنے مطلوبہ اہداف ہیں یا مقاصد ہیں اس کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.